بسم اللہ الرحمۃ الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ۔ آج کا یہ جو ہمارا ویڈیو کا عنوان ہے، یہ خاص طور پر عمران خان صاحب نے نبی کریم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جن الفاظ کا چناؤ کیا، ان کے ریاکشن میں علماء حضرات نے جو اپنی ویڈیوز بنائی، جو اپنے فتاوا جات دیے، اس سے متعلق ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جو حقائق ہیں وہ تمام عوام الناس تک پہنچا دیے جائیں، اور جو عوام ہیں وہ بھی اس سے آگاہ ہو سکے کہ اصل میں علماء حقہ کون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والے جو علماء ہیں وہ کون ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، اور جو ایک ہے وہ حق پر ہوگا، باقی تمام جہنم میں جائیں گے۔ جو ہمارا اپنا موقف ہے وہ تو ہم نے ریکارڈ کروا دیا، تو یہ اس کا ایک پارٹ 2 ہے تاکہ تمام دوست احباب اس کو سن سکیں۔ اگر ہم تمام علماء کرام کی ویڈیوز کا، ان کے فتاوا جات کا کنکلوژن نکالیں تو ہم اس نتیجہ کے اوپر پہنچتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عمران خان صاحب نے جو الفاظ یوز کیے ان کے اوپر کم سے کم لزوم کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ اگر وہ معافی مانگیں گے تو ٹھیک ہے، اگر معافی وہ نہیں مانگیں گے تو ان کے اوپر التزام کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، جس سے وہ کافر ہو جائیں گے۔ تو اب اس حوالے سے سب سے پہلے میں قرآن پاک کی جو سورہ حجرات ہے، بسم اللہ الرحمۃ الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو سورہ حجرات ہے، جس کا اگر ہم ترجمہ کریں، ترجمہ کنز الایمان اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کا، تو اس کا وہ یہ بنتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے کہ ان کے حضور بال چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے باتیں کرتے ہو، تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو جن تمام علماء حضرات نے جن کا تعلق مختلف مکاتب فکر سے تھا، تو ان کے لیے صرف یہی گزارش ہے، اگر عمران خان صاحب نے یہ جو الفاظ یوز کیے ہیں، اگر یہ گستاخی کے اوپر مبنی ہیں، تو پھر جو آپ کے اکابرین نے نبی کریم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو الفاظ یوز کیے ہیں، جن کے بارے میں اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے کفر کا فتویٰ دیا، پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر یہی بات اگر عمران خان صاحب کریں تو وہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں، مگر اگر وہی الفاظ اگر آپ کے اکابر کہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ یوں تو ان کی جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے، مگر صرف چند آپ سامنے پیش کروں گا تاکہ جو ہماری عوام الناس ہے ان تک یہ جو ہے نا پیغام پہنچ جائے۔ بیسیکلی یہ جو میں نے علماء کا نام لیا ہے، ان کا تعلق وہابیوں اور دیوبندیوں کے اکابرین سے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا جو حوالہ وہ یہ ہے براہین قاطعہ۔ تو اب یہ بتائیں پھر یہ اپنے آپ کو مسلمان کس منہ سے کہیں گے؟ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ نبی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمار سے بھی بدتر ہیں۔ اگر عمران خان ذلیل کہے تو وہ کفر کے ذمرے میں آ جاتا ہے، اور آپ کے جو اکابرین ہیں جب ان کے اوپر لزوم کفر کا فتویٰ لگا تو اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے پھر کیا کہا ان کو کہ آپ واقعی کافر ہیں، کیونکہ آپ نے معافی نہیں مانگی اور آپ نے اس کی بھی تعویل نہیں کی۔ تو پھر توحید کی آڑ میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا تقویۃ الایمان ہے، کہ یہ جو سب نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کیا ہیں؟ ذرہ نہ چیز سے بھی کم۔ اب یہ بتائیں کیا یہ توہین نہیں ہے جن کے بارے میں اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے آپ کو کافر کہا؟ اس طرح ان کی جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے کہ یہ جو نبی بڑے بھائی ہیں اور ہم چھوٹے بھائی ہیں، اور نبی کی عزت اس طرح کروں جیسے کہ وہ بڑے بھائی ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ اب یہ بتائیں ہم روزمرہ کی روٹین میں اپنے بڑے بھائی کی کتنی کو عزت کرتے ہیں؟ ہم ان سے لڑائی بھی کر لیتے ہیں، اونچا بھی بول لیتے ہیں، ان کی بات بھی نہیں مانتے۔ اب یہ بتائیں پھر یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ اس طرح یہ لسٹ بہت لمبی ہے۔ اور یہاں پر تو ایک آخری والا میں یہ دوں گا کہ حفظ الایمان کا کہ نبی کو پاگلوں اور حکمت جیسا علم ہے۔ اب یہ ہیں وہابیوں دیوبندیوں کے جو متفقہ جو ان کے امام ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے تو وہ کافر ہو سکتے ہیں۔ تو موت بنا گزارش یہی ہے کہ جن کے اوپر اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے کفر کا فتویٰ لگایا تو آپ بھی کافر ہیں۔ تو ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس کو صرف آپ فرقہ وارث میں نہ لے کر جائیں، جو حق ہے اس کو پہچانیں اور حق کی طرف جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محمد عثمان بٹ کو دی اجازت، اللہ کی بات۔